کی طرح آپ ملک میں تیرنا شروع کر دو گے. اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ میرے جیسے جاہل کو معلوم ہے, مگر ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ باتیں معلوم نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے منو ٹنو پانی اتارتے ہیں, اور وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا, تاکہ ہم اس کو پلائیں اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے, اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے. اس سے بتا دیا کہ بچے ہم نہیں پیدا کرتے, کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا, وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, اور بے شمار انسانوں کو ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. تو ایک کثیرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پانی تھوڑے انسانوں کو پلانے کے لیے نازل نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. آپ کے پاس اسٹوریج کا سسٹم نہیں ہے, اور آپ بلی کس پہ ڈال رہے ہو کہ نسل روکو, آپ اسٹور کرو پانی. ایک صاحب نے کہا سندھ میں دریا خشک ہو گیا, اور وہ وراول ڈیم یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہ جو سندھ کا دریا خشک ہوا ہے نا, اس کا آبادی سے, یہ پانی پینے کی وجہ سے خشک, یہ اگر 2 بچے بھی ہوتے نا پورے سندھ میں تو بھی خشک ہوتا. اس کا پورا سندھ اگر 2 بچوں پہ مشتمل ہوتا تو بھی دریائے سندھ نے خشک ہونا تھا. اس کا آبادی سے تعلق نہیں. ہر چیز کس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے؟ آبادی. آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں. آپ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب انتہائی قابل احترام, انہوں نے یہ تو رپورٹ پیش کی ہے کہ کتنے گیلن پانی ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کتنے گیلن پانی زمین میں جا رہا ہے. ممکن ہے وہ بتائیں کہ فلاں کنواں خشک ہو گیا, فلاں کنواں خشک ہو گیا. ایک جگہ اگر خشک ہوتی ہے تو دوسری جگہ پانی موجود ہوتا ہے. میں نے خود کے پی کے میں بھی 3-4 مہینے پہلے میں کے پی کے گاؤں میں گیا, وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی ٹیوب ویلیں ہیں جو انتہائی پریشر کے ساتھ زمین سے پانی پھینک رہی ہیں. میں نے وہاں اسی تحقیق کی نیت سے نا کہ جو پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھیں. میں نے کہا یار یہ پانی آپ لوگ کب سے دیکھ رہے ہو؟ وہاں گاؤں کے لوگوں نے بتایا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس پائپ سے ہم پانی نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا بھی کہتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں پانی نکل رہا ہے, جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ پانی, اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, اتنا پانی. اور دوسری بات یہ کہ ہم چیف جسٹس کی خدمت میں ایک اور عرض ہے کہ آپ تھوڑی سی اگر سائنس پڑھ لیتے, جو میں نے میٹرک میں پڑھی تھی اور اب تک مجھے یاد ہے, آئی بات سمجھ میں, حالانکہ میں مولوی ہوں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, کہ دنیا میں کوئی چیز ضائع ہوتی نہیں ہے, نائٹروجن چکر ہے, یہ سائیکل ہے. پانی ضائع, یہ جو ہم کہتے ہیں نا زمین پہ گر کے ضائع ہو گیا, یہ اس لیے کہ اس کو دوبارہ ریسائیکل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی. زمین پہ گرے گا تو یا تو بھاپ بن کے اڑے گا, بادلوں میں جائے گا, دوبارہ برسے گا. دریا میں گرے گا یا گٹر لائنوں میں جائے گا تو سمندر میں جائے گا, اور بھاپ بن کے دوبارہ برسے گا, وہ اسٹیم بن کے. اور اگر زمین میں چلا گیا تو وہ کنویں کی شکل میں زمین کے اندر کیا ہو جائے گا. پانی کو کسی بھی طریقے سے آپ ضائع کرتے, چاہے پیشاب بنا کے ضائع کر دیں اس کو, پھر بھی وہ ضائع نہیں ہوتا. زمین میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں جو پیشاب کے پانی کو بھی صاف کر کے اس کے جراثیم کو ختم کر کے ایک وقت کے بعد کیا کر دیتے ہیں, صاف پانی میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ سلفر ہے زمین میں جو جس کا کام اللہ نے کیا کیا ہے, جراثیم کو صاف کرنا اور پاک کرنا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں, یہ ایک الگ نعمت. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین کی دراڑوں میں داخل کر کے اس کو اسٹور کرتے ہیں, یہ ایک الگ نعمت. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. فرمایا پھر اسے ایک جگہ لے جا کے روک دیتے ہیں. بتاؤ اگر کوئی اسے روکے نہیں, بریک نہ لگائے اور وہ نیچے جاتا رہے, کوئی ہے انسانوں میں جو پھر اس پانی کو نکال کے استعمال کرے؟ اس کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ پانی کتنا نیچے جانا چاہیے تاکہ انسانوں کی دسترس میں رہے. تو وہ انسان میں ساری دنیا کے سارے انسان داخل ہیں, یا وہ والے انسان اس سے خارج ہیں جو 2 بچوں کے بعد پیدا ہوں گے؟ اف, کیسے سمجھائیں, کیسے سمجھائیں, کیسے سمجھائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ ہونے والا, اگر ہم نے اس فیملی پلاننگ کے قانون کو مسترد نہیں کیا, سڑکوں پہ نہ نکلے, دھرنے نہ دیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا تباہی آنے والی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان کا حشر جا کے دیکھو, وہ بھی میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے
بیان کروں گا. ان کی معاشی ترقی جو ہوئی ہے یورپ کی, وہ نسل روکنے سے نہیں ہوئی ہے, اس کی ترقی کے اور اسباب ہیں. نسل اگر ان کی بڑھتی تو اور زیادہ ترقی یافتہ ہوتے وہ. تو خیر, پانی کی رپورٹ کچھ سمجھ میں آئی؟ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, مگر میں چاہوں گا کہ بات 1 گھنٹے کے اندر سمیٹ کر ختم کروں. آگے چلتے ہیں. جو مسٹر گوائن ڈائر ہے, یورپ کا ایک ماہر, اس کی تحقیق سامنے آ گئی نا آپ لوگوں کے کہ مالتھس کی تھیوری کیا تھی. لہذا ہمارے جو چیف جسٹس کی تھیوری ہے کہ آبادی لامحدود طریقے سے بڑھ رہی ہے اور وسائل محدود, تو یہ تھیوری بھی کیا ہو گئی؟ غلط, اور مشاہدے کے خلاف ہے. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. 150 سال گزر گئے مالتھس کی نظریات کو, اب تک اس میں ایک پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے کلارک کولن, ممکن ہے انگلش کی پروناؤنسیشن میں مجھ سے غلطی ہو, کیونکہ میں کوئی گورا نہیں ہوں, سانولا ہوں. بہت زیادہ بھی غلطی نہیں ہوں گی کیونکہ بالکل بلیک بھی نہیں ہوں, تو درمیانہ حساب چلے گا. اس نے ہی لکھا ہے کہ اگلے 100 سال کے اندر دنیا کے باقی 2/3 حصے میں بھی وہی زرعی انقلاب واقع ہو جائے گا جو ابھی تک صرف 1/3 حصے میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں. یہ کلارک کولن جو ہے نا, اس کی کتاب ہے پاپولیشن اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی زمین ٹھیک ٹھاک طریقے سے استعمال کی جائے تو موجودہ معلوم طریقوں کو استعمال کر کے, یعنی یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ طریقے فیوچر میں دریافت ہونے والے ہیں, میں اس کی بحث نہیں کر رہا, تو جو موجودہ دیسی طریقے ہیں نا ان کو استعمال کر کے موجودہ آبادی سے 10 گنا زیادہ آبادی کو, یعنی 28 ارب افراد کو مغربی ممالک کی خوراک کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھا جا سکتا ہے. اس وقت جو دنیا میں وسائل ہے نا ان کو اگر استعمال کریں تو 28 ارب انسانوں کو وہ خوراک مل سکتی ہے جو یورپ اور امریکہ میں دی جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قرآن کی صداقت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی, بچوں کو بھی. اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ 2 بچوں کو تو دیں گے, 8واں ہوگا تو اس کو نہیں دیں گے, یہ کہیں نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تیل اور گیس کے پیداوار میں کمی ہو رہی ہے, یہ بھی چیف جسٹس صاحب کئی مواقع پر ارشاد فرما چکے ہیں کہ تیل نکل رہا ہے, زمین خالی ہو رہی ہے. ایک جگہ سے تیل نکلتا ہے تو دوسری جگہ سے دریافت ہو جاتا ہے. اگر ایک کنواں ختم ہوتا ہے نا دوسرا, اور اگر تیل ختم بھی ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ وقت پہلے تک سولر سسٹم سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. اب سولر سسٹم اتنا کامیاب ہے, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میٹر نکلوا کے باہر پھینک دیا اور وہ جرمنی سے آئی ہوئی پلیٹیں گھر میں لگائی ہیں. دھوپ سے پنکھے بھی چل رہے ہیں, فریج بھی چل رہا ہے, استری بھی چل رہی ہے. تو آپ اگر 30 سال پہلے کوئی پیش گوئی کرتا کہ ہمارے پاس بجلی کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ بیوقوف تھا نا کہ نہیں تھا؟ یہ بھی میں آپ رپورٹ پیش کروں گا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 20-30 سال سے زیادہ کی پیش گوئی ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ہم 25 سال سے زیادہ کی پیش گوئی کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ 25 سال کے بعد ہوگا کیا. یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی رپورٹ پیش کروں گا. اور ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں آبادی اتنی ہو جائے گی تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ کو مزہ نہیں آ رہا. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں بشرطے کے لیے ہوں. تو چونکہ میں نے آپ سے پیسے لیے نہیں ہیں اور اس بیان کے مجھے کوئی پیسے ملتے بھی نہیں ہیں, اس لیے مجھے غم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اگر میرے والد صاحب اگر فیملی پلاننگ کرتے تو میں پیدا نہیں ہوتا. میں تو 4تھے نمبر پہ آیا ہوں, اور مجھ سے چھوٹے 3 بھی پیدا نہ ہوتے تو مجھے چھوٹے بہن بھائی کی نعمت نہ ملتی, جن سے انسان محبت کرتا ہے, جن سے انسان دل لگی کرتا ہے. ہم سے چھوٹی بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. جب ہماری شادی کا وقت آیا بہنیں رشتے تلاش کرتی تھی. یہ انٹرٹینمنٹ, یہ مزے ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ حکومت ہمیں یہ مزے نہیں دے سکتی. چھوٹے بھائی کے لیے بھی یہ تو شادی بھی ہے کہ لطف ہے, عید بقرعید کی, یہ تو فیملی ہوگی تو یہ سارے لائف کو انسان انجوائے کرے گا. فیملی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہے؟ اور معاشی ترقی بالفرض ہو بھی جائے, اول تو ہوتی نہیں ہے ترقی, ہو بھی جائے تو کیا فائدہ؟
ایسی معاشی ترقی کا جو آپ کے سکون کو اور آپ کی نیچرل لائف کو تباہ و برباد کر دے. آگے چلو. بڑے بھائی بھی ہیں ہم سے جنہوں نے ہمیں پڑھایا, محنت کی ہمارے اوپر. بڑی بہن بھی تھیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا, محنت کی. میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک فرد بھی شارٹ ہوتا تو نقصان کس کو ہوتا؟ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی. تو جتنے بہن بھائی ہیں نا, یہ سب ایک دوسرے کی زندگی کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. آپ سے اوپر جتنے بڑے ہوں گے تو آپ پر نگرانی کا عنصر زیادہ ہوگا, اور آپ سے نیچے جتنے چھوٹے ہوں گے آپ کو بڑے پن کا احساس زیادہ ہوگا. آپ کو احساس ہوگا کہ میں ذمہ دار ہوں. اگر 2-3 بچوں کی جو پالیسی اختیار کی تو یہ عنصر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی یورپ کے ماہرین معیشت کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ رائٹر ڈان ایک اخبار ہے, اس نے 13/8/1992 میں یہ خبر شائع کی ہے. یہ جو سرب حکومت ہے نا, عیسائیوں کی حکومت تھی جس کی بوسنیا سے لڑائی ہو رہی تھی, ان کے وزیر اطلاعات تھے ویلبر آسٹروجک. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مالیات ہے, یعنی مسلمانوں کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے, اسلام ہر جگہ پھل پھول رہا ہے. اور اس نے کہا مسلمانوں کے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے, وہ یہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے مسلمانوں کے پاس. یہ یورپ مانتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی. یورپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, بڑھتی ہوئی آبادی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مالتھس کا نظریہ تو ہو گیا تھا فیل. دوبارہ یہ شوشہ کس نے چھوڑا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ یورپ میں, جاپان میں, ان ملکوں میں جب عیاشی آئی ہے, زنا الاؤ کر دیا تو فیملی سسٹم تباہ ہو. تو والدین کو یہ پتا تھا کہ ہمارا فیوچر اولڈ ہاؤس ہے, کیونکہ اب ہماری اولاد ہر وہ چیز جو ان کی لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی, کیونکہ زندگی کا مقصد آخرت جنت جہنم تو ہے ہی نہیں. اب مقصد ایک ہے عیاشی, شراب, زنا, ڈرگس, ان چیزوں میں پڑ گئے. تو انہوں نے کہا اب ہم اگر بچے پیدا کریں گے تو کھلائیں گے ہم, مگر وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. اور ایک تو اس وجہ سے بھی انہوں نے نسل روکنا شروع کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عیاشی میں رکاوٹ ہے, حالانکہ یہ خیال غلط تھا. جس کے نسل زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن شراب کباب میں زیادہ نہیں پڑ سکتا وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا یہ تھا کہ جب زنا بڑھ گیا تو سرے سے شادیوں کا رجحان ختم. جب شادیوں کو رجحان ہی ختم ہو گیا تو بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے وہ خود بخود گھٹنے لگا. جب وہ گھٹنے لگا تو ان لوگوں نے پھر اس کی کوشش کی کہ اس ریشو کو بڑھایا جائے. جب وہ بڑھا نہیں تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ ایشیائی ممالک کے جو لوگ ہیں نا ان کو گھٹا دو. یعنی اپنوں کو بڑھا نہیں سکتے تو دوسروں کو گھٹا دو. خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں آپ کو ذرا اس تاریخ کا جو پس منظر قرآن و سنت سے بھی بتاتا ہوں. قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اگر آپ پڑھیں, یہ موضوع اگر ابھی مکمل نہیں ہوا نا تو میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کروں گا تاکہ یہ ٹاپک مکمل ہو. جنہوں نے بیٹھنا ہو وہ بیٹھیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے, جعلناکم اکثر نفیرا, ہم تمہاری پاپولیشن کو بڑھا دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ پاپولیشن کا بڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے. تبھی اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمل کیا تو تمہاری آبادی کو کیا کر دیں گے؟ گھٹا دیں گے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تو تمہاری آبادی کو گھٹا دیں گے. یمددکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, تمہاری پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی, دنیا میں تم سب سے بڑی قوم بن جاؤ گے. ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا, لہذا یہودیوں کی پاپولیشن گھٹنا شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک سازش کے تحت امریکہ کے ایک وزیر خارجہ تھے 1974 میں یا 75 میں, ہیلری کیسنجر ان کا نام تھا, وزیر خارجہ تھے. انہوں نے جو سلامتی کونسل ہے نا اس کے
کوئی مشیر تھے یا کوئی بہرحال ایک بڑے عہدے پر تھے, انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ امریکہ کی اور مغربی کنٹریز کی آبادی بڑھ نہیں رہی ہے, تو کچھ ممالک خاص طور پر مسلم کنٹریز کا نام لیا گیا تھا, ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے ہمیں فیوچر میں معاشی لحاظ سے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. لہذا یہ تحریک چلائی جائے کہ ان ممالک میں ان کے حکمرانوں کو کیپچر کر کے یرغمال بنا کے گن پوائنٹ پہ ان کے حکمرانوں کو اس مشن پہ ڈالا جائے کہ اپنی آبادی کو کم کرو. تو یہ وہاں سے پلان شروع ہوا ہے اور ہمارے چیف جسٹس کا بیان اس پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اب میں آپ کو ذرا ان کی جو اس میں طے ہوا تھا نا اس کا حوالہ نمبر بھی میں خط کا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہینری کیسنجر نے جو خط لکھا تھا, MSSM, آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, MSSM 200 کیپٹل سے, یہ اس کے جو خط ہے نا اس کا نمبر ہے جس میں اس نے یہ باتیں لکھی تھی جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے, وہ خط تو وہ ڈاکومنٹس بہت لمبے ہیں کہ اس اب آئندہ کے لیے جو پالیسی ہے نا, جو ایشیائی ممالک خاص طور پر ان کے لیے پالیسی مغربی ممالک کی کیا ہوگی. یہ میری ہی کتاب ہے, یہ ساری تحقیق میں نے ہی خود نقل کی ہے اس پر. ہینری کیسنجر نے 16 اکتوبر 1975 کو امریکہ کے نئے صدر فورڈ کے نام ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چند ممالک ہیں جن میں نسل کو بہت تیزی سے روکنے کی کوشش انتہائی ضروری ہے. ان ممالک میں پاکستان, مصر, بنگلہ دیش, ترکی, نائجیریا اور انڈونیشیا یہ سر فہرست تھے. پاکستان, مصر, بنگلہ دیش, ترکی اور نائجیریا. ترکی میں جب تک سیکولر حکومت تھی نا تو نسل روک رہے تھے. اب چونکہ ترکی کے حکمران اپنی قوم کے خیرخواہ ہیں تو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ 2 بچے والا فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کی ریسرچ ہے طیب اردگان کی. اس نے کہا کہ ہمیں آبادی بڑھانی ہے یورپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. لہذا ترکی میں بھی اب آہستہ آہستہ حکومت کیا کر رہی ہے, آبادی کا جو گروتھ ریشو اس کو بڑھانے کی فکر میں لگ گئی ہے. اچھا, ماہرین نے کہا, اس خط میں لکھا ہے کہ ان 6 ممالک میں جوں آبادی بڑھے گی, یہ گورا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے ان ممالک میں جوں آبادی بڑھے گی ان ممالک کی سیاسی, معاشی اور عسکری یعنی فوجی قوت میں اضافہ ہوگا. یہ اکنامیکل بھی ترقی کریں گے اور ان کی جو عسکری طاقت ہے, جو آرمی ہے, وہ بھی کیا ہوگی, مضبوط. آرمی کیسے مضبوط ہوتی ہے آبادی بڑھنے سے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سعودی عرب کے پاس وسائل کم نہیں ہے مگر آبادی کیا ہے, کم ہے, لہذا سعودی عرب کی مضبوط فوج نہیں بن سکتی. اس کو میں ایک دیسی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک فیکٹری میں 20 آدمی ملازمت کر رہے ہیں, اس میں سے 5 کو آپ سیکیورٹی گارڈ بنا دو, 20 کی ارننگ کس پہ خرچ کر دو, 5 پہ. کیا خیال ہے بھائی, 5 گیٹ ہیں فیکٹری کے تو 5 گارڈ بٹھا دو, ان 15 سے جو آپ کو ارننگ ہوگی نا, جو اندر فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, وہ ارننگ آپ کس پہ خرچ کرو گے, 5 گارڈ پہ. تو 4-5 گیٹ سے کیا ہو جائے گی, حفاظت ہو جائے گی. لیکن آپ کی فیکٹری میں پاپولیشن کم ہے, 5 مت کر رہے ہیں اور فیکٹری کے گیٹ کتنے ہیں, 5. اب یا 10 فرض کر لیں, 10 افراد اندر کام کر رہے ہیں اور گیٹ کتنے فیکٹری کے, 5. تو 5 گیٹ پر جب 5 آدمیوں کو بٹھاؤ گے تو آدھی جو ارننگ ہے نا آپ کی, جو 5 آدمیوں کی تنخواہ تھی, وہ ڈیفنس پہ بہت زیادہ, یعنی کمانے والے آپ کے پاس جو فیکٹری میں وہ بھی 5 ہیں اور ان کے دفاع کے لیے کم بخت 5 آدمیوں کو آپ کو کیا کرنا ہے, بولو بھائی, کھلانا پڑ رہا ہے. تو یا تو آپ کی ساری معیشت ڈیفنس پہ خرچ ہو جائے گی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. آپ بولو گے یار سالا جتنا کماتا ہوں اتنا گارڈ کی تنخواہوں میں لگا دیتا ہوں, بند کرو اس فیکٹری کو, کہ بچا کے کرنا کیا ہے میں نے. یا پھر ایک حل یہ کہ ان 5 گارڈوں کو کیا کر دو, نکال کے ایک رکھو اور 4 گیٹ خالی چھوڑ دو آپ. یا ایک حل یہ کہ آپ اپنا ڈیفنس کسی دوسرے کمپنی کے حوالے کر دو جس پر آپ کو خود اعتماد نہیں ہے کہ یہ کل کیا کرنے والے ہیں. فوج میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. آرمی میں ہماری 1000 کلومیٹر کے بارڈر کو سنبھالنے کے لیے ہمیں بندہ چاہیے, جوان آدمی, ادھار پبلک نہیں چاہیے.
یہ جوان آدمی, اگر ملک میں جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, گروتھ ریشو جب کم ہوتی ہے تو جوانوں کا ریشو خود بخود کم ہوتا ہے, تو ہمیں جو ارننگ کر کے آرمی پہ خرچ کرنے والے جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. لہذا ہمیں اپنی آرمی کیا کرنی پڑے گی, گھٹانی پڑے گی. آپ کو پتا ہے افغانستان میں جو روس مار کھا کے گیا ہے اس کا ایک ظاہری سبب بہت بڑا جو وہاں کے ماہرین نے لکھا ہے, وہ یہ لکھا ہے کہ روس میں ماں کا 1 یا 2 بیٹے ہوا کرتے تھے. وہ جب افغانستان گیا اور پٹھان کے ہاتھ مارا گیا تو ماں اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار, کیونکہ 2 بچے ہوتے تھے نا, 2 ہی بیٹے ہیں, دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ میرا تو سارا چولہا جو ہے نا گھر کا وہ راشن ختم ہو جائے گا, دوسرا بھیج دوں گی. جبکہ افغانیوں کے پاس وسائل نہیں تھے, آبادی تھی. ایک پٹھان شہید ہوا تو دوسرا بھائی لڑنے کے لیے تیار ہے. دوسرے بھائی نے اس پٹھان کی بیوہ کو بھی سنبھالا, اس سے بھی شادی کی اور اس کا خرچہ بھی اپنے اوپر لیا اور میدان جنگ میں لڑ رہا ہے. اللہ کی قسم میں ایسے پٹھانوں کو جانتا ہوں, رشیا کے خلاف لڑائی میں 11 جنازے ایک گھر سے نکلے ہیں مگر گھر کا چولہا بند نہیں ہوا. دوسرے کمانے والے, پھر چاچو, جب اولادیں ساری ختم ہوئی تو چاچوں کی فہرست, پٹھانوں کے تو چاچے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں, چاچے شروع ہو گئے. نہ بیوگان کا مسئلہ کھڑا ہوا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک بھائی کی بیوی بیوہ ہوتی ہے, دوسرا بھائی پہلے سے بیوی موجود ہے تو اس کے بھی نکاح کر لیتا ہے, اور غربت میں انہوں نے اپنی نسل کو روکنے کی کوشش نہیں کی. آج افغانستان میں بھی فیملی پلاننگ کی تحریک کو چلایا جا رہا ہے کہ افغانوں کے پاس گروتھ ریشو تھا, آبادی کی قوت, افغانستان کی ویسے آبادی زیادہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. آبادی زیادہ ہونا اس کو نہیں کہتے کہ کتنے کروڑ ہیں آپ کے ملک میں, آبادی زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے گروتھ ریشو بوڑھوں کے مقابلے میں کتنا ہے. جتنا زیادہ ہوگا, کمانے والے زیادہ ہوں گے, کھانے والے کم. یہ ہے اکنامکس کا ایک اصول جس کی وجہ سے گھر, محلہ اور معاشرہ آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال. تو آپ ڈیفنس کے لحاظ سے اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے گھروں میں جوانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو. 1000 کلومیٹر کا بارڈر ایک طرف, پاکستان کا 1000 کلومیٹر کا دوسری طرف. اس 1000 کلومیٹر کے بارڈر کو سنبھالنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بندہ بھی چاہیے, افراد بھی چاہیے. اگر افرادی قوت کی اہمیت نہ ہوتی تو امریکہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا, صحیح ہے نا, بم بنا کے پھینک رہا ہوتا. میں نے ایک آرمی کے بہت بڑے آفیسر سے سنا ہے کہ فضائی اٹیک کے ذریعے کسی ملک کی حکومت کو گرایا تو جا سکتا ہے, لیکن اس ملک پر حکومت کا خواب آپ جب تک نہیں دے سکتے جب تک آپ کے پاس آرمی میں جوانوں کی تعداد بے پناہ نہ ہو جو اس ملک کو جا کے سنبھالیں. فضائی جو جنگ ہے نا, ایئر فورس, وہ ہے تخریب کاری کے لیے. وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. اس کا کام ہوتا ہے کیا کرنا, ڈسٹرائے کر دینا, تباہ کر دینا, دھاڑ دھوڑ دھوڑ دھاڑ دھاڑ. یہ بھی ضرورت ہے ملک کے دفاع کے لیے, لیکن آگے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا چاہیے. وہ پائلٹ ہوا میں بیٹھ کے تھوڑی سنبھالے گا, اس کو نیچے اترنا پڑے گا اور فیس ٹو فیس فائٹ کرنی پڑے گی. اس فیس ٹو فیس جو فائٹ ہوتی ہے تو اس میں جس کی آبادی زیادہ ہو وہ کیا کرتا ہے, فائٹ کو جیت جاتا ہے. جیسے سانپ کی اور چیونٹیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اسلحہ کے بغیر ہوتی ہے, نہ اس کے پاس بم نہ اس کے پاس بم, تو اس لڑائی میں جیتتا کون ہے, چیونٹیاں. حالانکہ ان کے پاس وہ زہر نہیں ہے, لیکن چیونٹیوں کی تعداد سانپ کو لپیٹتی ہے. سانپ لاکھوں چیونٹیوں کو مار دیتا ہے, مگر کب تک پیچھے سے جو سپلائی چیونٹیوں کی شروع ہوتی ہے وہ بند نہیں ہوتی, اور سانپ کی مدد کے لیے کوئی دوسرا سانپ نہیں آتا. لال بیگ کو الٹا کر کے دیکھو یا تھوڑا سا اس کا لنگڑا لولا ہو جائے تو پھر چیونٹیاں اس کی ایسی شامت آتی ہے نا. حالانکہ لال بیگ طاقتور ہے, مگر چیونٹیاں افرادی قوت کی بیس پر سانپ, بچھو اور لال بیگ سے جنگ لڑتی ہیں. ہمارے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں ہے, اللہ کرے اور زیادہ جدید ہو جائے. ایک افرادی قوت ہے. اگر ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہماری آبادی گھٹانے کی فکر میں یا کنٹرول کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, ہمارا ڈیفنس مضبوط نہیں ہوگا بلکہ کمزور ہو جائے گا. ہمیں تو آرمی کو ڈبل کرنا ہے اور اس کے لیے بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے تاکہ گورنمنٹ ان نوجوانوں سے کما کے آرمی کے ڈیفنس پہ خرچ کرے. کیونکہ آرمی ملک کو کما کے نہیں دیتی, وہ ملک کا ڈیفنس کرتی ہے, اور ڈیفنس کے لیے ارننگ کہاں سے ہوگی, جوانوں سے ہوگی. اور آرمی کو جو اسلحہ چاہیے, جو جہاز چاہیے, اس کے لیے بھی تو ارننگ ہونی چاہیے.
وہ ارننگ کیا کھڈے کھود کھود کے کرو گے؟ اس کے لیے بھی بندہ چاہیے. یہ بھی ایک عجیب بات آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے, کہ جو ماڈرن اکنامکس ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن وہ صرف ہیومن ہے, وہ لینڈ اور کیپٹل نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار, ابھی بتاتا ہوں, ابھی پہلے یہ بات مکمل کر لوں, ابھی بتاتا ہوں. یہ آپ سرچ کر لیں جا کے, کسی گورا جو ہے نا, گورا, یہاں کے کسی اکانومسٹ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ان کو تو ایک مخصوص طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, یہ پڑھو بچہ, اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں بس. ممکن ہے یہاں بھی کوئی ماہر ہو, میں آپ کو بات کر رہا ہوں گوروں کی. ان سے جا کے پوچھو کہ جو اپنی پروڈکشن بڑھانے کے جو پہلے پرانی تھیوری یہ تھی کہ کیپٹل ہونا چاہیے اور زمین ہونی چاہیے, اور تیسری چیز کیا ہے؟ لیبر. جو ماڈرن اکنامکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان میں سب سے امپورٹنٹ لیبر ہے, کیپٹل اور لینڈ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ بھی جب بات چل پڑی تو بتا ہی دیں. یہ جو آپ کا بل گیٹس ہے نا, یہ لینڈ کے ذریعے ترقی کی ہے یا کیپٹل کے ذریعے؟ اس نے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, نہ لینڈ نہ. ایک ہندو کا نام بتاتا ہوں میں, اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے, ایک ہندو ہے بڑا ٹائٹ خاندانی, سندر پچائی, بچائی نام ہے, کیا نام ہے, نام سنے آپ لوگوں نے؟ یہ گوگل کا CEO ہے. یہ انتہائی غریب گھرانے میں انڈیا میں پیدا ہوا, اور اس کے پاس نہ کیپٹل تھا نہ لینڈ, نہ زمین اس کے گھر والوں کے پاس اور نہ پیسہ. اگر اس کے والدین یہ سوچ کے نسل روک دیتے کہ ہمارے پاس تو نہ کیپٹل ہے اور نہ لینڈ ہے, بچے کم پیدا کرو, تو آج اس کے والدین ارب پتی نہ ہوتے. یہ ہیومن ہے, ہیومن, یہ لیبر ہے. یہ جب پیدا ہوا, اس نے دماغ استعمال کیا اور گوگل کا CEO بن گیا. امریکہ میں اس کی تنخواہ $6.5 لاکھ ہے پر منتھ. ممکن ہے آپ کہیں سارے ایسے نہیں ہوتے, سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے ایسے اور اس کے قریب قریب ہیں. میرے بیانات کے ذریعے بہت سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے. ان کے پاس نہ کیپٹل تھا اور نہ لیبر. صرف ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس نے مفتی طارق مسعود کے بیان پھیلانا شروع کیے, ایک مولوی کے, حالانکہ مولویوں کو لوگ کم ہی سنتے ہیں, اور 5-5, 10-10 لاکھ روپے کمانا شروع کر دی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہمارے پاس کیپٹل, سرمایہ اتنا ہے اور زمین اتنی ہے, تو بچے کہاں سے جو ہے نا یہ افورڈ کر پائیں گے. تو جو ماڈرن اکنامکس ہے نا, وہ کیا کہتی ہے؟ امپورٹنٹ کیا ہے؟ لیبر, بندہ ہونا چاہیے, بندہ کمانے والا, تو گھر میں رزق کے دروازے کھلیں گے. نہیں آ رہی میرے خیال میں, آ جائے گی, آ جائے گی. اور آگے چلتے ہیں. ہفنگٹن پوسٹ ایک USA کا اخبار ہے, 7/14/2017 کی رپورٹ ہے اس کی. انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر, یہ ایک ادارہ ہے USA کا. اس کے 20 ماہرین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جابس اتنی ہے نہیں, بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد 80% جابس وہ ہوں گی جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں آ رہی بات؟ 80% جابس وہ ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلا جب کمپیوٹر سائنس کا دور نہیں آیا تھا, اس وقت اگر چیف جسٹس صاحب کیلکولیشن کرتے کہ یار ملک میں اتنی جابس ہیں اور اتنے بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا اور IT ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں جاب ہیں. نہیں آ رہی میرے خیال. تو یہ جو ہے نا انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر, یہ کہتا ہے کہ آج آپ یہ کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے کہ فیوچر میں جاب کس ٹائپ کی ہوں گی. 80% جابس وہ ہوں گی جو ابھی نہیں ہیں. این ممکن ہے وہ جابس نکلے اور آپ کے پاس آبادی نہ ہو, تو آپ کو باہر سے بندہ بلانا پڑے گا. جیسے کہ یورپ کو کہاں سے بندہ بلانا پڑ رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی اور انڈین ہول سیل کے حساب سے ہیں. اس کا مطلب ان کو ضرورت ہے افراد کی. ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ادھر. تو اگر ہم آبادی روک لیں گے
تو جتنے تھوڑے سے نوجوان رہ جائیں گے وہ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ باہر چلے جائیں گے. ہم یہاں کیا کریں گے پھر بیٹھ کے بھائی؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. تو آگے چلتے ہیں. میرا خیال سوچ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کی ایک دعوت کروں میں. بعض دفعہ انسان کو غلط انفارمیشن ملتی ہے. میں چیف جسٹس صاحب یا عمران خان کی نیت پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا, مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا ہے, لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو دنیا کا ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر سمجھ ہوگی, اللہ کرے ہماری یہ اسپیچ وہاں تک پہنچ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے. اور اگر یورپی یونین کا دباؤ ہے تو آپ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹوپی کراتے رہیں. ہاں ہاں جیسے پرانی حکومتیں, اچھا ہم ایڈ چلا رہے ہیں, 2 بچے ہی, ہاں اچھا ٹھیک ہے. پس پردہ کہتے رہیں بھائی گورنمنٹ ہسپتالوں میں کہ بھائی اس کو روکنے کی کوشش مت کرو. ہمیں ملک میں کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے میری, اگر وزیر اعظم تک کوئی یہ پہنچا دے. آگے چلتے ہیں بھائی. چلیں کہ نہیں چلیں؟ اچھا جی. تو امریکی رپورٹ جو تھی نا MSSM 200, جو اس کا میں نے نمبر بتایا آپ کو, حوالہ نمبر, وہ یہ کہتے ہیں مسلم ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی اگلے 25 سالوں میں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ان ممالک کی سیاسی, معاشی یعنی اکانومیکل بھی یہ اوپر آئیں گے, اور اقتصادی اور عسکری یعنی فوجی قوت میں اضافہ ہوگا آبادی کے بڑھنے سے. ان ممالک سے نکلنے والا خام مال جس سے مغربی کنٹریز کی کارخانوں کی چمنیاں گرم ہوتی تھیں وہ آنا بند ہو جائے گا. لوگوں میں قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. آگے لمبی تحریریں تھیں. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کہ یہ جو معاشی ترقی کے ہمیں نعرے دیے جاتے ہیں 100%, بولو بھائی غلط. ابھی میں کیا بات کر رہا تھا اس پہ ایک مجھے واقعہ ذہن میں آیا تھا. اس سے پہلے میں بات جو کر رہا تھا نا, لیبر والی بات نہیں یار, وہ ذہن سے ہی نکل گئی. چلو خیر, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے نا, اچھا ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ لاہور میں گرینری اتنی زیادہ تھی میرے بچپن میں, اب جگہ جگہ تعمیراتی گھر بن رہے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تیزی سے کیا ہو رہی ہیں؟ کٹ رہی ہیں. یہ کیلکولیشن ایسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس نے کہا کہ زمین سے پانی اتنا نکل رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ آ رہا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے بندو, آبادی بڑھے گی تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آبادی کو پھیلائے, وہ آبادی کو کیا کرے, وہ پھیلائے. اور گرینری کیا کرے کہ جو ایسی زمینیں جو زرخیز ہیں اور اس کے قابل ہیں, اور یعنی پیداوار کے قابل ہیں, ان کو استعمال کرو تاکہ آپ انوائرمنٹ کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. خود عمران خان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ 1 ارب درختوں کی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ لگوائیں نا 1 ارب درخت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگلوں سے تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے, انوائرمنٹ اس سے اور خراب ہو رہا ہے. تو یہ آبادی کا قصور نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی دسترس رشوت خوری کا قصور ہے کہ جب جنگل کا درخت کاٹنے پر پابندی ہے تو آپ اس پابندی پر مضبوطی سے عمل کرو, اور اگر لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں تو آپ اسی سپیڈ سے لگانا شروع کر دو. اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست جس کا تصور عمران خان نے پیش کیا ہے, بہت اچھا پیش کیا, اچھی نیت ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کا ہمیں حل بتایا ہے, آبادی کنٹرول کرنا نہیں. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب وہ مر جائے گا وہ انسان, تو قیامت تک یا جب تک وہ درخت باقی رہے گا چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے, لوگ اس میں سایہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. یعنی جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس شخص کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. جو مدینہ کی فلاحی ریاست تھی اس میں انوائرمنٹ کو, ماحولیاتی نظام کو درست کرنے کے لیے نبی نے نسل روکنے کا نہیں کہا بلکہ درخت لگانے کا حکم دیا اور نسل بڑھانے کا حکم دیا, کیونکہ نسل جب بڑھے گی تو درخت لگانے والے بھی کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے. ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا کاربن ڈائی آکسائڈ سے جتنا نیم کا درخت ماحول کو صاف کرتا ہے. آپ جب 1 ارب درخت لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کروڑوں انسان بھی تو چاہیے جو لگائیں اس درخت کو, یا ایک آدمی کی ذمہ داری ہوگی کہ 1 ارب درخت لگا دے. تو آپ قوم میں یہ شعور پیدا کریں کہ بھائی ہر آدمی اپنے گھر کے باہر درخت لگائے. عمران خان نے جو یہ بیان دیا کہ مرغیاں پالو بکریاں پالو, لوگ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, میں اس پہ بھی عمران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں
بالکل صحیح کہا ہے. یہی بیان اگر کوئی انگریز دیتا تو لوگ کہتے دیکھو گورے کتنی دور کی سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. آبادی جتنی زیادہ ہو, اگر آپ جانور پالنا شروع کر دیں, ملک میں خوراک کا مسئلہ رہے گا ہی نہیں. ابھی بھی نہیں ہے خوراک کا مسئلہ. یقین نہ آئے تو جو مرغیوں کا کاروبار کر رہے ہیں نا, یہ جب نئی دکان کھولتے ہیں تو ان کے پاس کسٹمر کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے دکان بند ہوتی ہے. مرغیوں کی سپلائی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دکان بند نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی مرغیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مرغیوں کی سپلائی مجھے نہیں مل رہی, مرغیاں شارٹ ہو گئی ہیں. وہ تو کبھی کبھار ایک حادثاتی طور پر ہو جائیں. اگر مرغیاں شارٹ ہوتی, قصائیوں کے پاس گوشت آنا شارٹ ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے ہیں ملک میں گوشت کی کمی ہے. کبھی بھی نہیں گئے, کیونکہ قصائیوں کو شکایت یہ نہیں ہوتی, تبھی تو وہ ہر کسٹمر کو اپنے پاس لا رہے ہوتے ہیں, یار یہاں سے مجھ سے خرید لو. اگر گوشت کی پیچھے سپلائی کم ہو جاتی تو کہتے تو مجھ سے نہ خریدو, میں پہلے اتنی مصیبت سے لے کر آیا, اپنے بچوں کو کوفتے بنا کے کھلاؤں گا میں. یہ مشاہدے پر مبنی میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو نظر آ رہی ہے. یہ تو خوراک کی بات ہو گئی کہ خوراک کی کمی ہوتی تو سبزی پیاز بیچنے والوں کو شکایت ہوتی, سبزی منڈی میں مال آنا بند ہو گیا. ہر ایک کو شکایت ہے میرے پاس کسٹمر نہیں ہے. بزنس کے لیے اس کو کیپٹل نہیں چاہیے, کسٹمر چاہیے. ہائے ہائے, اتنی موٹی بات کاش سمجھ میں آ جاتی یار. اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے. آپ خود سبزی کا ٹھیلا لگاؤ یا دکان کھول کے بیٹھو, تو کیا آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ پیچھے سے سبزی نہیں آ رہی, آبادی بڑھ گئی ہے تو ٹماٹر پیدا ہونا کم ہو گیا. آپ کو شکایت ہوگی مولوی صاحب دعا کرو کچھ کسٹمر میرے پاس بھی آ جایا کریں, بندے آیا کریں. ہاں, ایک اور بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے روزگار بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. دیکھو جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں نا جن میں آبادی زیادہ, وہاں چھوٹے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے کثیر الآبادی شہر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں روزگار کیا ہے, زیادہ. ایک گورا چند مہینے پہلے مجھ سے ملا جو یورپ چھوڑ کے کراچی میں آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی آبادی والا شہر ہے, یہاں بزنس کا جو مزہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے, آبادی بہت ہے. میں بچپن میں دیکھتا تھا گرمیوں کے سیزن میں صدر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا, تو غریب لوگ کیا کرتے تھے, کولر, انویسٹمنٹ کتنی ہے اس کی, ایک کولر خریدا, وہ بھی ممکن ہے زکوٰۃ کا کسی سے لے کے آ گیا ہو, 5 روپے کا برف خرید کے اس میں ڈالا, نلکے سے پانی بھرا اور لے کے بیٹھ گیا, 1 روپے ایک گلاس, ہزاروں روپے دن میں کما کے جاتا ہے. آبادی جہاں زیادہ ہوگی وہاں روزگار کے مواقع زیادہ. آبادی گھٹنے سے روزگار بڑھے گا نہیں, روزگار کم ہو جائے گا. عمران خان اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, مگر ہمارے سابق حکمرانوں نے ان کو انویسٹمنٹ کرنے نہیں دی. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں وسائل بھی کم ہے, آبادی بھی کم ہے. دنیا میں کوئی اس سے بڑا بیوقوف دیکھا کہ جہاں آبادی بھی کم ہو اور وسائل بھی کم ہو اور وہ وہاں جا کے تاجر انویسٹمنٹ کر رہا ہو. انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے تاجر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہاں وسائل بھی زیادہ ہیں اور آبادی بھی زیادہ. بلکہ پاپولیشن اصل ہے, جہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی انویسٹر وہاں کا رخ کرے گا. اور ہمارے ملک میں جو غربت ہے نا, وہ اس کی وجہ ہمارے سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے. میں نے سنا ہے کہ مائکروسافٹ کمپنی نے یہاں انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا تھا, اسے ہمارے سابق حکمرانوں نے اتنی رشوت مانگی اس سے کہ وہ انڈیا کے چلے گئے. لاکھوں جابس ملتی ہیں یہاں پر ہمیں. تو ان چیزوں کو, اس قسم کے کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو پھانسی مت دو. جو بچہ پیدا, کیونکہ نئی نسل کو پھانسی ہے, یہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے آپ اس کو. اور یہ یاد رکھے جب نسل روکی جائے گی تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے گا, یہ اس کا لازمی جزو ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ طریقہ استعمال کر لو تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. 10 طریقے بھی لوگ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں, مگر پھر بھی, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پیدا ہو کے رہتا ہے. بھی میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, بھی آ رہا ہوں, صبر کریں. آج ہم نے ذرا چیف جسٹس سے اچھی طرح سے ہیلو ہائی کرنے کا ارادہ کیا. وقت پورا ہو گیا ہے میرا خیال ہے. ابھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, تو جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے نماز کے بعد شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. وقت کافی